اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الموجز فی الاصول حصہ اول صفحے 43 ہے، میرے پاس جو کتاب ہے اس کا 43 ہے۔ المبحث الثانی فی اجزاء الامر الظاہری عن الامر الواقعی۔ الکلام فی اجزاء امتثال الامر الظاہری عن امتثال الامر الواقعی یتوقف علی توضیح الامر الظاہری اولا ثم البحث عن الاجزاء ثانیہ۔ ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى واقعي وظاهري. أما الحكم الواقعي هو الحكم الثابت للشيء بما هو أي من غير لحاظ كون المكلف جاهلا بالواقع أو شاكا فيه إلى آخر۔ میرے محترم، آج جو محل گفتگو ہے ہمارا وہ ہے آیا حکم ظاہری حکم واقعی سے کفایت کرتا ہے یا نہیں، یہ ہے ہمارا سوال۔ کل ہم نے سوال کیا تھا کہ آیا حکم اضطراری حکم اختیاری سے کفایت کرتا ہے یا نہیں۔ آج سوال کر رہا ہے کہ آیا حکم ظاہری حکم واقعی کی جگہ پر قائم مقام ہو سکتا ہے اور کافی ہے یا کافی نہیں۔ یعنی اگر آپ حکم ظاہری کو امتثال کرتے ہیں اور پھر آپ کو حکم واقعی کا علم ہو جاتا ہے، حکم ظاہری پر عمل کیا، آپ کو حکم واقعی کا پھر علم ہو جاتا ہے، اگر وقت ہے تو اس کا اعادہ واجب نہیں ہے، اگر وقت گزر گیا ہے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے ظاہری واقعی سے کفایت کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ظاہری پر عمل کیا اور پھر اس کے بعد حکم واقعی کا علم ہو گیا اور پتہ چلا کہ حکم ظاہری خطا تھا، حکم واقعی کا علم ہو گیا، اگر وقت ہے تو اس میں اس کو دوبارہ اس میں حکم واقعی کا اعادہ کریں گے، اگر وقت گزر گیا تو قضا کریں گے۔ اس کا مطلب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم واقعی سے حکم ظاہری کفایت نہیں کرتا۔ اب سوال اس کا جواب دینے کے لیے کہتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو حکم واقعی کی وضاحت کریں، پھر حکم ظاہری کی وضاحت کریں، پھر آپ کو جواب دیں، تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ بات سمجھ آئیے، حکم واقعی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حکم واقعی اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو مولا کی طرف سے آئے اور کسی نہ کسی چیز یا فعل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ مولا کی طرف سے ایک حکم آیا ہے، ایک چیز یا فعل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قطع نظر اس کے کہ شخص مکلف کو اس حکم کا علم ہے، یقین ہے، شک ہے، نہیں ہے،
اس کا حکم واقعی سے علم مکلف اور مکلف کا شک کرنا کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ جو حکم مولا سے آئے اور اس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، میری طرف دیکھیں، چھوڑیں آپ تو کیمرے کو بالکل اٹھا دفع کریں، بند ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں حکم واقعی، کہ جو خدا کی طرف سے کسی شے کے ساتھ واقعہ میں تعلق رکھتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کو جانتے ہیں ہم یا نہیں جانتے، اس کا یقین ہے، اس کا شک ہے۔ مثلا نماز واجب ہے، مولا کی طرف سے حکم ہے، کہا نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ وجوب ایک حکم ہے جو مولا کی طرف سے آیا ہے اور ان کاموں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو کہیں گے حکم واجب، قطع نظر اس کے کہ میں اس حکم واقعی کا علم رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں یا شک رکھتا ہوں، یا اصلا اس کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ حکم واقعی کیا ہے، اس کو کہیں گے حکم واقعی، کہ جو کسی چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، قطع نظر اس کے کہ مکلف اس کو جانتا ہو یا اس سے جاہل ہو یا اس میں شک کرتا ہو۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حکم ظاہری ہے۔ حکم ظاہری کسے کہیں گے؟ جب حکم واقعی کا علم نہ ہو اور شخص مکلف امارہ یا اصل عملی کے ذریعے سے کسی شے کا علم حاصل کرے گا تو کسی شے کے حکم کا، کسی شے کے حکم کا علم حاصل کرے گا تو اس سے کیا کہیں گے؟ مجھے سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا شخص مکلف نہیں جانتا کہ تیسری 4 رکعتی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھنی ہے یا 3 مرتبہ پڑھنی؟ علم نہیں تھا حکم واقعی کہ واقعہ میں خدا کے نزدیک تیسری اور چوتھی میں تسبیحات اربع کا کیا حکم ہے۔ اس کو ایک روایت مل گئی، خبر واحد، اس نے کہا، اس میں تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک ہی مرتبہ تسبیحات اربع کافی ہیں۔ مثلا تسبیحات اربع کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو کہتے ہیں تسبیحات اربع، ایک مرتبہ کافی ہے۔ یا مثلا روایت مل گئی اس کو جو کہہ رہی تھی کہ پہلی اور دوسری رکعت میں جو بھی نماز ہو، پہلی اور دوسری رکعت میں مثلا سورہ کامل ایک سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس نے اس پہ عمل کر لیا۔
یا مثلا روایت مل گئی خبر واحد کہ دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، توقف کرنا، یہ واجب نہیں ہے، اور اس کے مطابق اس نے امارہ کے مطابق کیا کیا عمل کیا، ہمیشہ دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ تسبیح اربعہ پڑھتا تھا، اور اسی طرح جو ہے دوسرے سجدے کے بعد نہیں بیٹھتا تھا۔ اور تیسری کیا مثال تھی کہ ہاں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ کاملہ نہیں پڑھتا تھا، آدھی سورہ پڑھتا تھا۔ اب یہ امارہ کے ذریعے سے ایک حکم ملا، اس کو کہیں گے حکم ظاہر، حکم واقعی کا اس کو علم نہیں، سمجھ آئیے بات کی۔ اب کہتے ہیں یہ جو حکم واقعی کا اس کو علم نہیں تھا، اور پہلی اور دوسری صورت میں آدھی رکعت میں آدھی صورت پڑھتا تھا، یا تیسری اور چوتھی میں ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھتا رہا ہے، کافی عرصے تک اس پر عمل کرتا رہا ہے، یا دوسرے سجدے کے بعد یہ توقف، تشہد میں توقف تھوڑی دیر نہیں بیٹھتا تھا، دوسرے سجدے سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، تو یہ حکم ظاہری پر جو عمل کرتا رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کوئی آیت یا روایت اس کے سامنے آئی، اس نے سرچ کی، پتہ چلا کہ جناب تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ تسبیحات اربعہ حکم واقعی تھا، اور اسی طرح جو ہے پتہ چلا آیت سامنے آئی، آیت متواترہ ہے، اس نے کہا، اس روایت متواترہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ پوری ایک سورت پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنی ہے، یا کوئی روایت مل گئی، اس نے کہا کہ دوسرے سجدے کے بعد توقف واجب اور ضروری، حکم واقعی کا عمل ہو گیا، علم ہو گیا، حکم ظاہری پر عمل کرتا رہا ہے، تو وہ حکم ظاہری پر جو عمل کیا ہے اور نماز پڑھتا رہا ہے، آیا وہ نماز کافی ہے؟ یہ کافی؟ پتہ چلا حکم ظاہری اور حکم واقعی کا۔ حکم واقعی جو واقعہ میں کسی چیز کے لیے حکم ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ مکلف اس کو جانتا ہے، جو اس میں شک کرتا ہے، اس کہیں گے حکم جو خدا کی طرف سے کسی چیز کے لیے آیا ہے۔ اور حکم ظاہری جو امارہ کے ذریعے سے یا اصل عملی کے ذریعے سے۔ اچھا، امارہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل عملی کیسے کہتے ہیں؟ امارہ کہتے ہیں خبر واحد کو، امارہ، اور اصل عملی کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کسی چیز کے متعلق کوئی دلیل نہ پائی جائے قرآن اور سنت اور اجماع اور عقل سے، تو پھر مکلف اصول عملی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اصول عملی 4 ہیں: استصحاب، برات، تخییر اور احتیاط۔ احتیاط، تخییر، برات اور استصحاب۔ سمجھ آئیے جواد شاہ جی؟ آپ کو تو یاد ہونی چاہیے، بیٹھے تو ایسے ہیں جیسے سن ہی نہیں رہے۔ بات سمجھ آئیے؟ ان اصول عملیہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اصول عملیہ میں سے کسی اصل کے ذریعے سے حکم ثابت ہو تو اس کو بھی حکم ظاہری کہیں گے آغا جی، جب حکم واقعی کا علم نہیں ہے۔ اور امارہ یعنی خبر واحد کے ذریعے سے جب علم نہیں ہے حکم واقعی کا، تو جو حکم خبر واحد کے ذریعے سے ثابت ہوگا اس کو کہیں گے حکم ظاہری، حکم ظاہری۔ اب مسئلہ جب واضح ہو گیا حکم واقعی کسے کہتے ہیں، حکم ظاہری کسے کہتے ہیں، تو سوال کیا تھا کہ آیا ظاہری واقعی سے کفایت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ کہتا ہے آغا جان کہ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس 3 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ 3۔
ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً کفایت نہیں کرتا، حکم ظاہری حکم واقعی سے مطلقاً کفایت نہیں کرتا۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ چاہے حکم باقی کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ نہیں، وہ تو حکم ظاہری ہوتا ہی تب ہے کہ جب حکم باقی کا علم نہ ہو۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے ہاں امارہ کے ذریعے سے ثابت ہو یا اصل یہ نکرا میں نہیں ہے، اشارہ کیا اس نے، ذکر نہیں کیا۔ تین قول ہیں۔ قول یہ ہے کہ مطلقاً ظاہری واقعی سے کفایت خاص ظاہری امارہ کے ذریعے ثابت ہو یا اصل عملی کے ذریعے سے ثابت ہو۔ دوسرا ہے تفصیل کا قائل ہے، اگر حکم ظاہری امارہ سے پتہ چلا ہے نا، ہاں امارہ سے پتہ چلا ہے نا، امارہ سے یعنی خبر واحد، اگر حکم ظاہری امارہ کے ذریعے سے ثابت ہو کفایت کرے گا، اور اگر اصل عملی کے ذریعے ثابت ہو تو کفایت نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی؟ کتنے قول ہو گئے؟ اب تیسرا ہے مطلقاً، پہلے کے مقابلے مطلقاً کفایت کرتا ہے جب حکم واقعی کا علم نہیں ہے، مکلف حکم ظاہری کو معلوم کرتا ہے، خواہ امارہ کے ذریعے سے معلوم ہو سکے خواہ اصل عملی کے ذریعے سے معلوم ہو سکے، ہر صورت میں کفایت کرے گا۔ سمجھ آئیے آگا جی؟ اس میں آگا ہے فیہ اقوال ثالثھا الاجزاء مطلقاً، اس میں تین قول ہیں، تیسرا کیا ہے کہ مطلقاً کفایت کرتا ہے، بغیر اس کے فرق کوئی نہیں ہے کہ ہمارا کے ذریعے سے یا اصل عمل کے ذریعے سے امتثال ہو۔ سمجھ آئیے بات کی؟ واضح ہو گیا ہے؟ کرا دوں ترجمہ؟ دیکھ المبحث الثانی فی اجزاء الامر الظاہری عن الامر الواقعی، اس فصل میں دوسری بحث یہ تھی کہ امر ظاہری امر واقعی حکم واقعی سے کفایت کرتا ہے یا نہیں۔ کہتے الکلام فی اجزاء امتثال الامر الظاہری عن الامتثال الامر الواقعی، گفتگو اس میں ہے، یہ جو گفتگو ہے کہ آیا امر ظاہری کا امتثال کرنا کافی ہے امر واقعی کے امتثال سے یا کافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ کلام اور گفتگو یتوقف علی توضیح الامر الظاہری اولاً، سب سے پہلے ہم امر ظاہری کی وضاحت کریں، اس پر موقوف ہے، ثم البحث عن الاجزاء ثانیاً، پھر ہم کہیں کہ آیا کافی ہے یا کافی، پھر اجزاء کے بارے میں بحث ہونی چاہیے، پہلے امر ظاہری تو بات ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت میں کہتے ہیں ینقسم الحکم عند الاصولین الی واقعی و ظاہری،
ایک اعتبار سے حکم کی تقسیم واقعی اور ظاہری کی طرف ہے۔ اما الحکم الواقعی هو الحکم الثابت للشیء، حکم واقعی کیا ہے؟ وہ حکم کہ جو کسی چیز کے لیے ثابت ہو، بما ہوا کہ وہ ہے۔ مثلا نماز ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ از حیث روزہ کے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ از حیث زکوٰۃ کے۔ اے من غیر لحاظ کون المکلف جاہلا بالواقع او شاکا فیہ، کہتے ہیں یہ ملاحظہ حکم واقعی میں نہیں کیا جاتا کہ مکلف اس کو جانتا ہے یا اس میں کیا ہے؟ شک کرتا ہے۔ كوجوب الصلاة والصوم والزکاة وغیرہما من الاحکام القطعیۃ، وجوب صلاۃ الصوم والزکاة اور ان کے علاوہ جو احکام یقینی ہیں، وجوب حج ہے، وجوب خمس ہے، سمجھ آئی بات کی؟ یہ حکم واقعی ہے، خواہ ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، وہ حکم اللہ کا ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہ جو حکم اللہ کا ان کے ساتھ تعلق رکھے گا اسی کو کہیں گے حکم واقعی۔ اما الحکم الظاہری فهو الحکم الثابت للشیء، پھر کہتے ہیں حکم ظاہری وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کے لیے ثابت کریں، عند عدم العلم بالحکم الواقعی، جب علم حکم واقعی نہ ہو اور ہم کسی حکم کو ثابت کریں گے کسی شے کے لیے، سمجھ آئیے آغا جی، تو وہ حکم ظاہری کہلائے گا۔ وَهَذَا كَالْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِالْأَمَارَاتِ وَالْأُصُولِ، کہتے ہیں وہ یہ حکم ظاہری جو ہے جس طرح کے وہ احکام جو امارہ کے سبب یعنی خبر واحد کے سبب یا اصول عملیہ کے سبب ثابت ہوں گے، ان کو کہیں گے احکام ظاہریہ۔ اذا عرفت ذالک، جب تم نے وہ جان لیا کہ حکم ظاہری کسے کہتے ہیں، یا قول کلام فی ان العمل بالامارۃ او الاصول، تو پھر گفتگو ہوگی اس میں کہ امارہ اور اصل عملی کے ذریعے سے عمل کرنا حل یقتضی الاجزاء الامر ان امتثال الامر الواقعی اولا، امارہ اور اصول عملی کے ذریعے سے عمل کرنا آیا تقاضا کرتا ہے کہ امر واقعی اس کے امتثال سے یہ کافی ہے یا کافی نہیں؟ اب مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا اذا دل خبر الواحد علی کفایت التسبیحۃ الواحدۃ فی الرکعتین، مثلا ایک خبر واحد آئی ہے، وہ دلالت کر رہی ہے کہ تسبیحات اربع ایک ہی مرتبہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا کیا ہے؟ کافی ہے۔ یا دلیل آئی ہے، خبر واحد دلیل آئی ہے اور خبر واحد کہہ رہی ہے کہ عدم وجوب سورۃ الکاملہ، کہ ایک سورہ کاملہ پہلی اور دوسری رکعت میں واجب نہیں ہے، ہم نے اس پر عمل کیا۔ او عدم وجوب الجلوس بعد السجدۃ الثانیہ، یا آغا جان خبر واحد آئی، اس نے کہا کہ دوسرے سجدے کے بعد کچھ دیر بیٹھنا واجب نہیں ہے۔ فَطُبِّقَ الْعَمَلُ عَلَى وِفْقِ الْأَمَارَةِ، اور اس امارہ یعنی خبر واحد کے مطابق عمل کو انجام دیا گیا ہے۔ طبق العمل یعنی عمل کو تطبیق دی گئی ہے، یعنی عمل انجام دیا گیا ہے۔ ثم تبین خطئها، پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ انجام دے لیے پھر پتہ چلا کہ وہ امارہ کیا تھی؟ خطا تھی، وہ خبر واحد غلط بتا رہی تھی۔ وَهَلْ يَجْزِي عَنِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَالْقَضَاءُ خَارِجَهُ أَوْلَى، جب مطابق ہمارا عمل کیا آیا کافی ہے کہ وقت میں اس کا جو ہے اعادہ نہیں ہے اور خارج از وقت قضا نہیں،
یا کافی نہیں. ایک اور مثال دیتے ہیں، او اذا صلی فی ثوب مستصحب الطہارت، یا مثلا اس نے سمجھا کہ ظاہری طور پر کپڑا پاک ہے، اس مستصحب طہارت، یہ جو کپڑا ہے کہ جو طاہر ہے، اس کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، ثم تبین انہ نجس، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو دوران نماز لباس میرا نجس تھا. اب یہ ظاہری، یہ طہارت ظاہری آگا، یہ طہارت ظاہری طور پر میں نے دیکھا کہیں نجاست نظر نہیں ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ کپڑا نجس ہے. فہل یجزی عن الاعادۃ فی الوقت والقضاء بعدہ اولا، آیا یہ طہارت ظاہری کافی ہے کہ اس نماز کا اگر وقت ہے تو اعادہ واجب نہیں ہے، اگر وقت گزر گئے تو قضا واجب؟ ابھی تک یہ سوالوں کی دنیا میں گھومتا رہا، آخر میں کہتا ہے فیہ اقوال ثالثھا الاجزاء مطلقا، اس میں 3 قول ہیں اور تیسرا کیا ہے کہ مطلقاً. اس مطلقاً سے مراد سمجھیں، یعنی خواہ ہمارا کے ذریعے سے ثابت ہو، خواہ اصل من غیر فرق بین کون الامتصال بالامارہ او بالاصل، فرق نہیں کرتا کہ آپ نے اس حکم کو امتثال کیا امارہ کے ذریعے سے یا اصل کے ذریعے سے. وصلی اللہ علی رسولہ.